سورہ توبہ قرآن کریم کا سورہ نمبر 9 ورس نمبر 37-38۔ آج کی اس تقریر کہیے، اسپیچ کہیے، جشن کہیے، اس میں آج کی اس تقریر کی اتنی ساری مناسبتیں جمع ہو گئی ہیں کہ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ میں کیا پڑھوں اور کیا نہ پڑھوں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ سب سے بڑی چیز جشن ولادت، اور ایک ایسے امام معصوم کی ولادت کا جشن ہے جن کی سیرت تاریخ معصومین میں بہت اہم ہے، لیکن بہت کم توجہ دی جاتی ہے۔ یہ وہ امام معصوم ہیں کہ بہت زیادہ آپ کو ریزمبلنس یا مشابہت ملے گی ان کے اور مولا کے حالات میں۔ اب یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی، تھوڑا بہت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے بڑی بات تو یہی، لیکن اس کے علاوہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ خاص جو آیت میں نے تلاوت کی ہے سورہ توبہ کی ورس 38، اس کے حوالے سے رجب کا مہینہ خود اتنا اہم ہے کہ اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ میسج تو آپ کو دینا پڑے۔ ارشاد ہو رہا ہے سورہ توبہ ہے، اور سورہ توبہ کی بھی یہ فرسٹ 40 آیات میں۔ یہ جملہ میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ سورہ توبہ قرآن کریم کے تقریباً آخری سوروں میں سے ایک سورہ ہے۔ بس قرآن سمجھیے کہ کمپلیٹ ہو گیا تھا، بس کچھ آخری باتیں کیا کہیں گے، فنیشنگ ٹچز رہ گئے تھے۔ اور اس میں بھی پورا سورہ توبہ نہیں، لیکن اس کی جو پہلی 40 آیتیں، فرسٹ 40 آیات، جن میں یہ بھی شامل، یہ پیغمبر کے آخری حج سے 1 سال پہلے کے حج میں مولا کو دے کر بھیجی گئی تھی۔ تاریخی واقعہ ہر ایک کو معلوم ہے۔ اگر میں اس کی تفسیر میں چلا گیا تو آج کے سارے موضوعات یا ٹاپکس رہ جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مکہ فتح ہونے کے بعد جب پہلا حج آیا تو خود پیغمبر اس حج پر نہیں گئے، بلکہ پہلے کسی اور صاحب کو بھیجا، اور جیسے ہی وہ صاحب مدینے سے چلے لیڈر بن کر، امیر حج، تو فوراً جبرائیل آئے اور کہا کہ اے اللہ کے حبیب، اللہ نے کہا تم نے کس کو بھیج دیا؟ قرآن کی آیتیں لے کے جانا ہے، یا تم لے جا سکتے ہو یا وہ جو تجھ میں سے ہے، جو تیرا حصہ، جو تیرا جز ہے۔ تو مولا کو فوراً پیچھے بھیجا گیا، ان کو ان کے عہدے سے ہٹایا گیا۔ مولا نے 40 آیتیں لی اور مکے میں جا کے سنائی۔ اس کے بعد ٹھیک 1 سال کے بعد اگلا حج آیا، وہ پیغمبر کی زندگی کے آخری دن تھے۔ تو یعنی سورہ توبہ کی آیتیں پیغمبر کی وفات سے صرف 1 سال پہلے نازل ہوئی۔ دین تقریباً مکمل ہو گیا، احکامات تقریباً سارے آ گئے ہیں۔ اب عقیدے میں ایک ولایت علی کا عقیدہ رہ گیا ہے، ورنہ احکامات تقریباً سارے آ چکے ہیں۔ آیت کیا ہے؟ آیت یہ ہے کہ اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ، یہ جو مہینے ہوتے ہیں، یہ اسلام کیلنڈر کو بتا رہا ہے کہ یہ جو مہینے ہوتے ہیں اللہ کے پاس 12 شہر، یہ 12، اللہ کے پاس مہینوں کی تعداد 12 ہے، ٹوٹل یہ 12۔ اب میں ایک بات اس لیے ابھی سے کہہ دوں کہ آگے چل کر اگر میں اس کی وضاحت کرنے گیا تو تقریر کا رخ اور زیادہ بدل جائے گا، اور وہ یہ کہ امام معصوم نے فرمایا کہ ایک تو ظاہری یہ 12 مہینے، اور ایک اس سے مراد وہ 12 امام ہیں جو بہت تفصیل کے ساتھ ہمارے پاس روایت ہے۔ میں اس کو پڑھ نہیں رہا ہوں، لیکن صرف میں نے اشارہ کیا کہ یقیناً بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ آیت تو معصومین کے بارے میں آئی ہے۔ یقیناً ظاہری طور پہ یہ 12 مہینے، پھر امام نے کہا اس سے مراد ہم ہیں، بلکہ وہ کھجور کی گٹھلی بو کر، وہ درخت نکال کر معجزے کے ذریعے امام نے اپنے نام لوگوں کے سامنے بتائے تھے۔ بہت مشہور روایت ہے، یہ تو علماء پڑھتے رہتے ہیں، میرا تو یہ سبجیکٹ بن ہی نہیں پاتا ہے۔ خیر، 12 مہینے ہیں فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یعنی مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یہ دنیا کے کسی انسان نے کیلنڈر نہیں بنایا، یہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں یہ 12 مہینے مقرر ہوئے۔ کس دن؟ یوم خلق السماوات والارض، یہ اس دن سے 12 مہینے بنائے گئے ہیں جس دن سے زمین و آسمان کو کریٹ کیا گیا ہے یا اس کی خلقت ہوئی۔ میں اس کی تفصیل میں ابھی نہیں جا رہا ہوں، صرف ترجمہ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آیت کا وہ ٹکڑا آتا جو رجب کی مناسبت سے میں نے تلاوت کیا ہے۔ اسی آیت کے اندر رجب کے حوالے سے ایک اتنا اہم پیغام ہے کہ لوگ اسی کو بھول جاتے ہیں۔ اب یہ آیت آگے چل رہی ہے، 12 مہینے اللہ کے پاس ہیں، اور کب ہیں؟ جس دن اللہ نے زمین و آسمان بنا ہے اسی دن سے 12 مہینے چل، منہا اربعۃ حرم، لیکن ان میں 4 مہینے قابل احترام جو حرمت کے مہینے کہلاتے ہیں۔ لفظ حرام ہمارے ہاں تو صرف برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں حرام کے معنی احترام، حرمت،
ہولی سیکریٹ. خیر, تو اب ترجمہ یہ کہ 4 مہینے ان میں قابل احترام, 12 میں سے 4. اب وہ جو 4 مہینے قابل احترام ہیں ان میں پہلا مہینہ رجب کا مہینہ, اور اس کے بعد 3 جو مہینے ہیں وہ ایک ساتھ آتے ہیں. رمضان شامل نہیں ہے اس کے اندر. وہ 3 مہینے اسلامی کیلنڈر کا 11واں مہینہ, 12واں مہینہ اور پہلا مہینہ, ذی قعدہ, ذی الحجہ اور محرم. تو اب وہ 3 مہینے اس طرف اور 1 مہینہ سال کے بیچ میں رجب. اور یہ جو 4 قابل احترام مہینے, یہ بھی اگرچہ قرآن کی آیت میں کے حساب سے یہ تو ہمیشہ سے قابل احترام ہیں, لیکن حضرت ابراہیم کے زمانے سے ان کا ایک حکم چلا کہ اس مہینے میں, یہ کسی خاص وجہ سے یہ بات میں کہہ رہا ہوں, اس مہینے میں عرب کوئی جنگ نہیں. اچھا, یہ عربوں کی ایک ہابی, عربوں کا ایک طریقہ تھا, عربوں کا ایک پاس ٹائم تھا. عرب ٹائم اس طرح پاس کرتے تھے. اور ان کے پاس اس زمانے میں کیا تھا؟ فیس بک نہیں تھی, ٹک ٹاک نہیں تھا, ان کے پاس یہ یوٹیوب نہیں تھا, ان کے پاس یہ واٹس ایپ نہیں تھا, ان کے پاس ٹائم پاس کرنے کے اور ذریعے نہیں تھے. سب سے بڑا ذریعہ تھا جنگ. لڑو, لڑائی کرو, اس کے بعد بیٹھ کے کچھ دن مصالحت کر کے آرام کے دن گزاریں گے, پھر دوبارہ جنگ کریں گے. جیسے آج کل کرکٹ کے میچ ہوتے ہیں یا مختلف اسپورٹس, یہ اس زمانے میں ان کا اسپورٹ تھا. حضرت ابراہیم کے زمانے سے قانون بنا کہ 4 مہینوں میں ہر قسم کی جنگ بند کی جائے گی. اور اس کا ایک بہت بڑا پہلو جو تھا, عربوں کا اپنا ریونیو کا فائدہ تھا, کیونکہ رجب کے مہینے میں عمرہ ہوتا ہے. آپ کو بھی معلوم ہے کہ آج بھی اسلام نے حضرت ابراہیم کا یہ قانون ایز اٹ از باقی رکھا کہ پورے سال میں سب سے زیادہ فضیلت اور ثواب والا عمرہ رجب کا ہے, رمضان کا نہیں. اور باقی جو 3 مہینے تھے وہ حج کے مہینے تھے, کہ حج ہوگا ذی الحجہ میں 12ویں مہینے میں. تو 1 مہینے پہلے سے پورا پیس, امن, سکون, اور 1 مہینے بعد تک کہ قافلے پورے عرب سے آئیں گے, ان کو آتے وقت بھی ایک سکون ہو کہ کوئی ہم پہ اٹیک نہیں کرے گا. حج کر کے واپس اپنے شہروں میں جائیں گے تو ان کو اطمینان ہو کہ کوئی ہم پہ اٹیک نہیں کرے گا. تو حج اور عمرہ اس زمانے کے مکے والوں کے لیے ریونیو کا سب سے بڑا ذریعہ تھا. چنانچہ یہ احترام کے مہینوں میں یہ بھی ایک پوائنٹ ہے, لیکن میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ موضوع آج رجب ہے, یہ قابل احترام مہینوں کی تفصیل نہیں. تو کہا اس میں جنگ نہیں ہوگی. اب یہاں تک آپ نے سنا اس میں جنگ نہیں ہوگی. یہ قرآن کی آیت کا میں نے آدھا ترجمہ کیا ابھی تک. منہا اربعۃ حرم, 4 مہینے حرمت والے ہیں. اب ترجمہ پہلے کمپلیٹ کر لوں پھر واپس آتا ہوں. قرآن نے کہا ذالک الدین القیم, اور یاد رکھو یہ دین قیم, اسلام کا ایک نام دین قیم. قیم کا ترجمہ کیا ہے؟ رائٹ ریلیجن, کریکٹ ریلیجن, جو بھی آپ کہیے صحیح دین, قیامت تک باقی رہنے والا دین, قائم دین جس کو کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہ سکے. خیر, اب یہ بھی ایک معصوم نے خود اس کی طرف اشارہ کیا کہ 12 مہینوں کے بعد یہ کہنا کہ اسلام دین قیم ہے, تو کیا یہ محرم سفر کے لیے کہا یا ہمارے لیے کہا؟ اب یہ پوری تقریر کا ایک موضوع ہی بدل جائے گا, لیکن امام نے اس ٹکڑے سے بھی اپنے اس دعوے کو ثابت کیا کہ یہاں 12 مہینوں سے مراد ہماری ذوات مقدسہ ہیں, لیکن وہ ایک الگ کسی اور موقع پہ سنیے گا. ترجمہ مکمل ہو جائے. قرآن کہتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا مِنْهُنَّ أَنفُسِهِمْ, یاد رکھو ان مہینوں میں جو احترام کے مہینوں میں ہیں اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا. حضرت ابو ذر غفاری کی ایک نصیحت میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں, جس کے پڑھنے کا آج وقت نہیں کیونکہ نماز مغرب کا وقت قریب آ رہا ہے. ابھی رجب کا بھی بیان باقی ہے اور امام معصوم کا بھی. بہرحال ابو ذر غفاری کی نصیحت پورا ایک واقعہ ہے, تو اس کا آخری جملہ جو ہے کیا کہتے ہیں انگریزی میں پنچ لائن, وہ یہ ہے کہ جس نے کوئی گناہ کیا اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا. ہر گناہ کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو جہنم میں دھکیلنا, یہ ظلم ہے, اپنے آپ پہ ظلم ہے. دوسروں پہ ظلم کرنے سے تو تم ہوشیار رہتے ہو, خبردار رہتے ہو کہ کسی کو آگ سے نہ جلانا, کسی کے تھپڑ نہ مارنا, کسی کے کوڑا نہ مارنا, کسی کو کسی خطرناک جانور سے نہ کٹوانا, اور خود اپنے جسم کو. دیکھیے آ گیا نا ساجد خزن کا موضوع, سانپ بھی آ گئے, بچھو بھی آ گئے, کوڑے بھی آ گئے, آگ بھی آ گئی, تو کہا کہ یہ اپنے آپ پر ہر گناہ یہی ہے, جو گناہ بھی تم کرو گے اس کا نتیجہ ان میں سے کوئی ایک چیز ہے. تو قرآن نے کہا ان احترام کے مہینوں میں خاص طور پر اپنے آپ پہ ظلم نہ کرنا. یہ آیت کا ترجمہ ماہ مبارک رجب. اب یہاں پہ 2 چھوٹی باتیں سن لیجئے, آیت ابھی تک مکمل نہیں ہوئی ہے, شاید اب میں مکمل کروں بھی نہیں, یہاں تک میرا اصل موضوع جو تھا وہ یہاں تک آ چکا ہے. 2 باتیں. نمبر 1, اس مہینے میں عرب کے وحشی, خونخوار, درندے, جاہل,
بلکہ ابو جہل وہ بھی جنگ بند کر. روایت یہ ہے کہ ایک مومن کا تو زیادہ یہ حق ہے کہ جس مہینے کے احترام کے وہ لوگ اتنے قائل تھے، تمہاری تو اور زیادہ ذمہ داری ہے کہ اس احترام کے قائل کرو، تو جنگ بند کرو. لیکن ایک ہوتی ہے جنگ انسانوں سے، ایک ہوتی ہے جنگ اللہ سے. ہم کیا اور ہماری حیثیت کیا کہ ہم اللہ سے جنگ کریں؟ لیکن یہ لفظ قرآن کریم میں آیا کہ فلاں گناہگار اللہ سے جنگ کر رہا. ماہ مبارک رجب میں جب عام انسانوں سے جنگ بند کرنا ہے تو اللہ سے جنگ بند کرنا تو بے طریق اولا ثابت. اور پھر قرآن نے کہا خبردار، دوسروں پہ ظلم سے بچنے والے پہلے اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ. چنانچہ ماہ رجب کا پہلا پیغام یہ ملا کہ عام مہینوں کا گناہ رجب کے مہینے میں کیا جائے تو گناہ کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں یہ کنسپٹ رمضان کے حوالے سے اور صحیح، رمضان کے لیے بھی یہی حکم ہے صحیح، لیکن ہمارے یہاں جو کنسپٹ ہے رمضان کے حوالے سے، لیکن قرآن کریم کے اندر جو آیت آئی ہے وہ رجب سے بات شروع ہو جاتی کہ عام زندگی میں بھی انسان کو گناہ تو نہیں کرنا، لیکن رجب میں تمہیں اور احتیاط کرنا. اچھا اب یہ اس کے اندر بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں لیکن پھر وہ اصل موضوع رہ جائے گا. تو قرآن کریم نے رجب کا تعارف اس طرح کرایا. اب آ جائیے، رجب کے دو نام ہیں. عربی زبان میں رجب کے دو نام ہیں نہیں، یہ تو میں غلط کہہ گیا. معصوم کی زبان پہ رجب کے دو نام آئے. شیخ صدوق ہماری تاریخ کے دوسرے بڑے شیعہ محدث، پہلے شیخ کلینی اصول کافی والے، ان کے بعد شیخ صدوق. شیخ صدوق نے رجب کے موضوع پر پوری ایک کتاب لکھی، چھوٹی سی 38 پیجز کی ہے، شاید 40. اس کی پہلی حدیث نہیں، دوسری حدیث یہ کہ اللہ کے رسول نے اس کتاب میں صرف حدیثیں جمع کی ہیں، کچھ اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا. تو دوسری حدیث یہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا رجب مر رجب، کیا تمہیں پتا ہے رجب کیا ہے؟ رجب العصب والعصم، دو نام. ہمارے یہاں کہتے ہیں رجب المرجب، لیکن معصوم نے کہا رجب کا ایک نام ہے عصب، ایک نام ہے عصم. اچھا عصم کسے کہتے ہیں؟ بات بہت لمبی ہو رہی ہے، میں امام معصوم کے حالات پہ آ نہیں پا رہا ہوں، جلدی سے آنا ہے مجھے. عصم عربی میں کہتے ہیں اس آدمی کو جو بہرا ہو، کیا کہتے ہیں؟ ڈیف. سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، جو آدمی بہرا ہو. کا رجب ہے عصم، بہرا مہینہ. یہ کیوں ہے؟ یہ وہی جو اب تک جو بات ہوئی. کہا کہ پورا سال 8 مہینے جو ہے مکے کے اندر اور عربوں میں ہر وقت ہتھیاروں کی آواز آتی رہتی، تلواریں چلائی جاتی ہیں، نیزے پھینکے جاتے ہیں، ہتھیاروں کی ایک آواز. میں کراچی کے جس محلے میں رہتا تھا، لیٹ 80s اور ارلی 90s، روزانہ فائرنگ، رات بھر فائرنگ کی آواز. پاکستان کی 2 سیاسی جماعتوں کے اندر جو وہاں پہ چل رہے تھے، فائرنگ اتنی زیادہ. ناظم آباد کا علاقہ تھا، کوئی خوش قسمت رات ایسی آتی تھی جب بغیر فائرنگ کے ہم لوگ سو. تو ہمارے بچے تو فائرنگ کے عادی ہو گئے. جس رات کو فائرنگ نہیں ہوتی تھی ان کو نیند نہیں آتی. فائرنگ کے لوری کا کام کرتی تھی. یہ میں بات کر رہا ہوں جو اس علاقے میں رہنے والے ہر نوجوان آپ کو بتائیں گے جو آج بوڑھے ہو چکے ہوں، لیٹ 80s ارلی 90s. تو اب یہ ہے کہ اتنی فائرنگ، یا جیسے آج بھی کہیں وار زون ہو، پارا چنار میں دیکھ لیجیے گا، بیروت میں دیکھ لیجیے گا، غزہ میں دیکھ لیجیے گا، کتنی فائرنگ، میزائل، ڈرون، یہ ساری چیزیں. تو اب یہ عرب میں 8 مہینے تک تو یہ ہوتا تھا. ادھر رجب کا مہینہ آیا، یعنی ادھر رجب کا چاند نظر آیا اور سارے ہتھیار لوگوں نے گھروں میں بند کر دی. اب آواز نہیں آتی، بالکل ایک سکون، بند ہو گئی آوازیں. تو رجب کا نام، یہ حدیث پیغمبر کی. دوسری حدیث اس کتاب کی جو شیخ صدوق نے رجب پہ لکھی ہے، دوسری حدیث رسول کی. فرماتے رجب بہرا مہینہ، یعنی ہتھیاروں کی آواز نہیں آئے گی. یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ رجب کا کتنا احترام. اور رجب کا دوسرا نام ہے عصب. عصب کے معنی ہیں انڈیلنا، ٹو پور سم تھنگ. آپ ایک مثلا بالٹی میں پانی لے کے کسی اور بڑے کنٹینر میں اس کو ڈالیں گے، یا کیٹل میں آپ پانی گرم کر کے پیالیوں میں ڈالیں گے، انڈیلنا. کا رجب عصب ہے. عصم ہے کیوں؟ رجب میں ہر قسم کی جنگ، اختلافات، جھگڑے سب ختم. باپ کا قاتل بھی آ جائے گا تو عرب ہاتھ نہیں لگائیں گے. ہاں ادھر شعبان کا چاند نظر آیا، دوبارہ جنگ شروع. تو اب یہ ہے کہ رجب گونگا اس لیے بہرا، اور رجب عصب اس لیے ہے کہ اس میں رحمت خدا انڈیلی جاتی. عام دنوں میں رحمت خدا دی جاتی.
رجب کے مہینے میں دی نہیں جاتی، گویا بالٹیاں، گویا کنٹینر، گویا بڑے بڑے ٹینک بھرے ہوئے رحمت کے لوگوں پہ انڈیلے جاتے ہیں۔ اب یہ بدقسمت ہے کہ اگر کوئی اس سے استفادہ نہ کر سکے کہ اس کثرت سے رحمت خدا رجب میں نازل ہوتی ہے کہ اس کا نام ہی پڑ گیا رحمت انڈیلنے والا مہینہ، جس میں رحمت ہی رحمت آ رہی ہے۔ یہ ہے رجب کے سلسلے کی دوسری حدیث جس میں رجب کا نام اسب بتایا۔ اچھا، پہلی حدیث اس کتاب کی کیا ہے؟ شیخ صدوق کو جو لوگ جانتے ہیں، میں تو بہت زیادہ شیخ صدوق سے امپریس اور بہت ان کے حالات بھی پڑھتا رہتا ہوں، ان کی کتابوں کا بھی لوگوں کو ریکمنڈیشن بھیجتا رہتا ہوں۔ پہلی حدیث کیا ہے؟ پہلی حدیث 8ویں امام کے حوالے سے ہے، جس کے اندر امام رجب کے روزے بتا رہے ہیں۔ اب یہ رحمت خدا انڈیلی جائے گی۔ لفظ انڈیلنے کے اندر جو کثرت کا مفہوم ہے، کثرت کا کتنی زیادہ، اب امام شروع کر رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ رحمت انڈیلی جائے۔ کا سب سے اہم چیز ہے رجب کے روزے، دوسری بات یاد رکھیے رجب کی دعائیں، تیسری بات یاد رکھیے رجب کے اعمال، چوتھی بات یاد رکھیے رجب کے غسل۔ غسل خود اسلام میں ایک بہت اہم عبادت ہے گناہ معاف کرانے کے حوالے سے، کہ یہ وہ طریقے ہیں جس سے اللہ رحمت خدا کو انڈیلتا ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ اب آئیے میں ذرا صحیح جو میں نے 4 باتیں کہی ہیں نا، جلدی سے اس کو مکمل کر لوں۔ اصل حق تو بہرحال امام معصوم کا ہے، اس کو ذرا الٹا لے کے چلیں۔ 4 بہت اہم چیزیں ہیں رجب میں، تو الٹا لے کے چلے، یعنی نمبر 4 پہ میں نے کہا غسل۔ غسل میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ رجب کی جتنی بھی کتابیں آپ اٹھا لیں، چاہے وہ مفاتیح الجنہ ہو، چاہے وہ تحفۃ العوام ہو، چاہے وہ اعمال رجب نام کی کتاب ہو، چاہے گجراتی کا مجموعہ ہو، چاہے انگریزی کا المناک ہو، جو بھی ہو، کئی تاریخوں میں لکھا ہوگا کہ غسل کرنا مستحب ہے۔ پہلی رجب کا غسل مستحب، 15 رجب کا غسل جو عمل ام داؤد کا دن بنتا ہے مستحب، آخر رجب کا غسل مستحب۔ اور رجب کی سب سے اہم تاریخ کیا؟ رجب تو پورا مہینہ فضیلت کا ہے، اہم ترین تاریخ 13 رجب مولا کی ولادت اور 27 رجب اعلان رسالت، تو 27 رجب۔ 4 غسل رجب میں بہت زیادہ ریکمینڈڈ ہیں اور کتابوں میں لکھا ہے کہ مستحب ہے، اور 13 کا بھی آ جاتا، لیکن ہمارے مجتہدین اور مراجع کے پاس ان کی جو اکثریت ہے، ان میں سے کوئی غسل بھی مستحب نہیں۔ خاص طور پہ میں بات کروں آغا سیستانی، اور جس نے سیستانی کو سیستانی بنایا یعنی مرحوم آغا خوئی، کہتے ہیں 4 غسل بہت اچھی چیز کریں اس امید میں کہ اللہ ثواب دے گا، لیکن یہ مستحب نہیں۔ اب فرق کیا پڑے گا اس جملے سے؟ فرق یہ پڑے گا کہ جو غسل مستحب ہوگا اس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں، لیکن کر سکتے اور کرنا چاہیے، ثواب ہے، لیکن ضرورت نہیں۔ رجب کے 4 غسل جو ہر کتاب میں ملیں گے، آپ یہاں پہ مرجع کا فتویٰ اور اعمال کی کتابیں ٹکرائیں گی، اور یہی چیز آپ کے سامنے آج بیان کرنا تھی کہ ہم مرجع کی تقلید کو سمجھنے کے بعد بھی اور مرجعیت کو سمجھنے کے بعد بھی اب تک صحیح معنوں میں تقلید کو نہیں سمجھے۔ ہم سمجھتے ہیں مرجع کا مطلب ہے وضو کے مسئلے پوچھ لو، یا نجاست کے مسئلے پوچھ لو، یا نماز کے پوچھ لو۔ اعمال والے حصے میں تو ان کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو تحفۃ العوام میں جو لکھا ہے، جو مجموعے میں لکھا ہے، گجراتی کے یا انگریزی کی کتاب کے المناک ہے، اس میں لکھا ہے وہی کافی ہے۔ نہیں، اس میں بھی جہاں فقہی مسئلے آئیں گے مرجع کی طرف جانا پڑے گا۔ اور تو یہ 4 غسل کرنا چاہیے، اچھی چیز کریں، لیکن یہ مستحب نہیں ہے، چنانچہ ان کے بعد وضو کی ضرورت پڑے گی۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کی روایت کوئی معتبر روایت نہیں۔ نمبر 3 پہ جائیے، اعمال۔ رجب کے اعمال میں اہم ترین عمل 2 آتے ہیں۔ ایک ہے عمل ام داؤد، جو ویسے تو ہر ایک کے لیے نہیں ہے، جن کو اپنی اولاد کا کوئی پرابلم ہے ان کے لیے، لیکن کرنے کو ہر آدمی کر سکتا۔ اور دوسرے آتے ہیں آج کی رات کے اعمال، لیلۃ الرغائب، یعنی رجب کی پہلی جمعرات۔ میں نے لاسٹ ایئر بھی جملہ کہا تھا، آج پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، ہمارے پاس جتنے اعمال روایتوں میں آئیں پورے سال، ویکسٹ جو اعمال ہے وہ لیلۃ الرغائب، یعنی اتنے ویک ہیں کہ سمجھ لیا کہ نہ ہونے کے برابر، لیکن چونکہ دعائیں ہیں، سجدے ہیں، نمازیں ہیں تو کر لیں، لیکن اعمال کے اعتبار سے ہمارے پاس لیلۃ الرغائب کی کوئی روایت ہی نہیں۔ اہل سنت سے ایک روایت آئی ہمارے پاس، ہمارے علماء نے اس کے مطابق عمل کیے۔ خیر، اس سے زیادہ میں نہیں کہنا چاہتا کہ سب سے ویک اعمال جو ہیں وہ آج کے ہیں لیلۃ الرغائب، اتنے زیادہ کہ جو ذرا بھی حدیثوں کو اور دین کو سمجھتے ہیں وہ یہ اعمال اس لیے تو کر لیتے ہیں کہ ہے کیا اس میں،
نمازی تو ہے نا, سجدہ ہی تو ہے نا, لیکن اس انداز کے یہ اعمال نہیں ہے جیسے باقی سارے اعمال ہیں. عمل ام داؤد بھی انہی لوگوں کے لیے امام کی طرف سے آیا جن کا اولاد کا پرابلم. پھر دعائیں, ہاں دعائیں رجب کی بہت ساری ہیں, وہ آپ کو کتابوں میں مل جائیں گی. اور نمبر 1 پر آتا ہے روزے. رجب کی اہم ترین عبادت ہے وہ اصل میں روزے ہی, اور اس تفصیل کے ساتھ ہے کہ پیغمبر کی ایک حدیث ہمارے پاس جس کے آخر میں راوی نے ایک سوال کیا, پیغمبر نے اس کا جواب دیا, تو راوی نے دوسرا سوال کیا, پیغمبر نے اس کا جواب دیا, کمپلیٹ. وہ حدیث یہ کہ آغاز کیا پیغمبر نے کہ کوئی رجب میں اگر 1 روزہ رکھے اس کا کیا ثواب, پھر کہا 2 روزے رکھے تو کیا ثواب, پھر کہا 3 روزے رکھے تو کیا ثواب ہے. اس طرح کر کے پیغمبر 29 یا 30 روزوں تک پہنچ گئے کہ 15 روزے ہو جائیں تو یہ ثواب, 21 روزے ہو جائیں تو یہ ثواب, 29 روزے ہو جائیں تو یہ ثواب. ایک ایک کر کے باقاعدہ ثواب بتاتے جا رہے ہیں. ساری حدیث سن لی. راوی نے ایک مرتبہ سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ, لیکن اگر کسی میں اتنی طاقت نہ ہو 30 روزے رکھنے کی, جیسے آج کل 18 گھنٹے کا روزہ تقریباً ہو رہا ہے میلبرن میں, چلے وہ انگلینڈ کی بحث اسی پہ آ جائے گی تو سمجھا لو, 18 گھنٹے کا روزہ ہو رہا. رمضان کے واجب روزے بھی ہوتے تو بہت سے لوگ حوصلہ ہار جاتے, ہمت ان کی ٹوٹ جاتی, لیکن وہ تو واجب ہی واجب تھے, یہ تو واجب بھی نہیں, ہر آدمی کے بس میں نہیں ہے. اور پھر 18 گھنٹے کے روزے کا مطلب یہ کہ ویدر بھی گرمی کا ہے. اچھا چند سال پہلے کا مطلب 1-2 سال پہلے جب تک یہ کلاک چینج نہیں ہوا تھا تو انگلینڈ میں 18 گھنٹے کا روزہ ہو رہا تھا, یہاں پہ 10 گھنٹے 11 گھنٹے کے روزے. تو اب کچھ لوگ کھڑے ہوئے انگلینڈ میں, سو کالڈ علماء, عام آدمی نہیں, کہا کہ جی یہ اسلام تو کوئی دین ظلم والا تو ہے نہیں, 18 گھنٹے کا روزہ کوئی آدمی نہیں رکھ سکتا, یہ انسانی طاقت سے باہر ہے. اب پہلے ٹونٹنگ مراجع پہ, ان مراجع کو کیا پتا, انہوں نے تو فتویٰ دے دیا, ان کو کیا معلوم کہ یورپ میں بھی لوگ جائیں گے, نارتھ امریکہ میں بھی جائیں گے, سویڈن میں جائیں گے, ناروے میں جائیں گے, گرین لینڈ میں جائیں گے. انگلینڈ میں عموماً جو نارتھ انگلینڈ ہے, گلاسگو, ایڈمبرا, ایبرڈین, 18 گھنٹے کا روزہ ہوگا. انہوں نے تو کہہ دیا فجر سے مغرب تک روزہ رکھو. یہ سمجھ رہے تھے کہ ساری دنیا نجف کی طرح ہے, تو 13 گھنٹے کا روزہ, 14 گھنٹے کا روزہ. بیچارے بھولے بھالے مہاراج, ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. یہ باقاعدہ بہت بڑا, اتنا بڑا یہ موومنٹ چلا کہ انگلینڈ میں ایک اچھی خاصی تعداد, ریزنیبل نمبر, میں یہ نہیں کہتا میجورٹی, انہوں نے کہا کہ نہیں روزے ہم رکھیں گے مکے کے حساب سے یا کربلا کے حساب سے. چنانچہ ابھی 4 بجے ہیں, 5 بجے ہیں, سورج چمک رہا ہے, نصف النہار پر ہے, وہ ممبر پر بیٹھ کے گلاس اٹھایا پانی کا, سب کے سامنے کا افطار کا وقت ہو گیا کیونکہ کربلا میں ہو گیا, اور گھڑ کر کے پانی پی لیا. اور یہ باقاعدہ یعنی ایک پورا گروپ بنا انگلینڈ. اس فتنے کو پھیلانے والی ایک شخصیت آسٹریلیا بھی آئی تھی, اور میں نے کہا یہ سب سو کالڈ اسکالر تھے, کیونکہ اتنا تو ہے کہ ہمارے عام مومنین, عام آدمیوں کی بات تو نہیں مانیں گے. وہ تو خیر کہیے وہ فتنہ سڈنی تک رہا, میلبرن میں نہیں آ پایا, لیکن بہت بڑا یہ ایک گروپ تھا. اب ان بیچاروں کو یہ پتہ ہی نہیں, یعنی پتا ہوگا مرجعیت کے خلاف ٹونٹنگ کرنا تھی تو اعتراض کیا. تبریز, آذربائیجان, ترکستان, تبریز, جہاں سے ہمارے اتنے علماء اور مراجع گزرے کہ غالباً شیعہ تاریخ میں سب سے زیادہ اگر ہم لسٹ بنائیں تو تبریز ہی کے مراجع کی. تبریز بہت بڑا ہمارا سینٹر, اتنے مراجع, خود آغا خوئی ہے یا اس سے پہلے تبریزی نام کے کتنے علماء. وہاں 18 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا ہمیشہ سے گرمیوں میں. وہ جو بیچارے علماء کی سادگی کے اوپر افسوس کر رہے تھے کہ بیچاروں کچھ نہیں پتا, کنویں کے مینڈک ہے, وہ کبھی نکلے ہوں یورپ امریکہ تو پتا چلے کہ 18 گھنٹے کا بھی روزہ ہوتا. ارے جہاں وہ پیدا ہوئے, جہاں ان کی نسلیں گزری, وہاں بھی 18 گھنٹے کے روزے تھے. وہ جاہل نہیں تھے, تم جاہل ہو. یہ جو علاقہ ہے نا پورا تبریز کا, اس میں 16 گھنٹے, 17 گھنٹے, 18 گھنٹے کے روزے ہوتے ہی. مشہد کا روزہ کتنا لمبا ہوتا ہے. خیر پہلی بات. دوسری بات, یہ تو انہوں نے اس وقت فتنہ کھڑا کر کے کچھ لوگوں کو کیا کہوں, الو بنا دیا کا لفظ ممبر پہ اچھا نہیں ہے, اگرچہ میں نے استعمال کر ہی لیا. 4 بجے 5 بجے روزہ کھولنے لگے, جبکہ 8 بجے یا 8:30 بجے افطار کا ٹائم تھا. اب ہو گیا کلاک چینج. اب وہاں پہ یہ کہ میں بھی خود لندن میں تھا, 6:30 بجے, بلکہ لندن کے اوپر نارتھ میں بھی گیا تھا, 7 بجے تک تو افطار ہوتا ہے. 3:30 بجے جو ہے وہ روزہ, سورج ڈوب جاتا ہے, روزہ کھل جاتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا روزہ شروع کب ہوا ختم کب ہوا. ابھی ہم افطار سے فارغ ہو کے ہاتھ ہی دھو رہے ہوتے, پتہ چلا کہ جی وہ تو نہیں, سحری سے فارغ ہو کے ہاتھ دھو رہے ہوتے, پتہ چلتا افطار کا وقت آ گیا.
اب وہاں پہ یہ سوال ان لوگوں سے ہوا کہ اگر آپ کربلا اور مکے کو معیار بنا رہے ہیں تو 4 بجے تو وہاں سورج ڈوب کے گھپ اندھیرا ہو جائے گا، آپ 8 بجے تک روزہ رکھیں گے، رات کے 4 گھنٹے اور اب آپ کیا کریں گے؟ اب وہ سب سر پٹائے ہوئے ہیں، سر کھجا رہے ہیں کہ ہاں اب ہم کیا کریں گے؟ رات آ گئی، رات آ کے بھی 4 گھنٹے گزر گئے، ابھی آپ مکے اور کربلا کو معیار بنا رہے تھے تو روزہ آپ کو کنٹینیو کرنا۔ اب سمجھ میں ان کی نہیں آ رہا فی الحال، ابھی رمضان آنے والا ہے نا، ابھی تو 2 مہینے باقی ہیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ نہیں بھائی، وہ جو ہم نے گرمیوں میں کہا تھا وہ اس لیے کہا تھا کہ 18 گھنٹے کا روزہ بہت مشکل ہے، وہ مجبوری کی وجہ سے تھا، اب ہم 4 بجے روزہ افطار کریں گے، سورج ڈوبا کھول دیں گے کیونکہ اب مجبوری نہیں۔ تو میں نے کہا یہ کون سا آپ نے تیر مارا؟ تمام مراجع کا متفقہ فتویٰ اس وقت بھی تھا کہ اگر 18 گھنٹے کا روزہ کسی کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے، ناممکن نہیں، رکھ سکتا ہے، بہت مشکل ہو رہا ہے، 9 سال کی بچی بالغ ہو گئی، روزہ واجب ہے، 18 گھنٹے کا روزہ رکھ پائے گی؟ رکھنے والی رکھتی بھی ہیں لیکن نہیں رکھ پائیں گی۔ اس وقت بھی سارے مراجع کا فتویٰ تھا کہ اس پہ روزہ معاف ہے۔ تو آپ نے تو وہی بات کہی جس پر کل آپ نے تمام مراجع کو پہلے گالیاں دی، مرجعیت پہ اعتراض کیا، انہیں کوے کا مینڈک ثابت کیا، انہیں بتایا کہ وہاں 20ویں صدی میں بیٹھ کے 4تھی صدی کے فتوے دے رہے، اور آج گھوم کے آپ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں جو پہلے سے ہی فتویٰ موجود ہے۔ تو خیر یہ ضمنی بات تو آ گئی۔ اس کے اندر رجب کے اندر تو رجب کے روزے کہا یا رسول اللہ اگر کوئی نہیں رکھ سکتا یہ اتنے سارے روزے، تو پیغمبر نے کہا چلو 10 رکھو، 5 رکھو، 3 رکھو، 1 رکھو۔ کہا 1 روزہ بھی اگر کوئی رجب میں رکھے گا، صرف 1 روزہ، بہتر تو یہ ہے کہ 1 روزہ نہیں رکھے، پہلا 15واں 29واں، پہلا بیچ والا آخری، ورنہ 1 بھی رکھو تو کیا ہوگا؟ کہا کہ اللہ اس پر وجبت لہ الجنہ، جنت واجب کرے گا، اسے جنت کے سرداروں میں شامل کرے گا، جنت ہی نہیں بنائے گا، ملوک الجنہ، جنت کا سردار بنائے گا۔ جنت میں ایک اسپیشل نہر ہے جو صرف ان لوگوں کے لیے جو رجب کے روزے رکھتے ہیں، اس کے اور جہنم کی بیچ میں اللہ 70 خندق پہلے بنائی جاتی تھی دشمن کو روکنے کے لیے، ہم ادھر دشمن ادھر، ایک خندق میں ابو سفیان کی فوج کو جنگ خندق میں روک دیا، ایسے شخص کے اور جہنم کے بیچ میں اللہ 70 خندقیں قائم کرے گا، یعنی دور دور تک جہنم اس کے قریب نہیں آئے گی۔ اور پھر پیغمبر نے کہا اسے اختیار دیا، اور یہ واحد حدیث مجھے ملی جس کے اندر یہ لسٹ آئی، ابھی لسٹ آتی، اور اسے اختیار دیا جائے گا کہ یہ اتنے لوگوں کی بخشش کرا سکتا ہے جتنا قبیلہ ربیہ اور مزر کے بکریوں کے بالوں کی تعداد ہے، اور اللہ روزہ اس نے رکھا، لیکن اللہ اس کے روزے کی وجہ سے، اب لسٹ بنائیے، بتائیے پیغمبر نہیں، یہ 8ویں امام کی حدیث ہے یہ ٹکڑا، اللہ اس کے روزے کی وجہ سے ابھی ہے اس کے باپ کو معاف کرے گا، ام ہی اس کی ماں کو معاف کرے گا، اخی ہے اس کے بھائی کو معاف کرے گا، ام ہی اس کے چچا کو معاف کرے گا، امت ہی اس کی پھوپھی کو معاف کرے گا، خال ہی اس کے ماموں کو معاف کرے گا، خالت ہی اور اس کی خالہ کو معاف کرے گا، وہ جیران ہی اور اس کے پڑوسیوں کو معاف کرے گا، وہ اصدقاء ہی اور اس کے دوستوں کو معاف کرے گا۔ اگر ماہ رجب کا 1 روزہ بھی رکھا، دیکھیں اتنی لمبی لسٹ، خالی اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ وہ ربیہ اور مزر کے برابر گناہگاروں کی بخشش کرے گا، ان کی بخشش کرے گا، ان کی یہ بخشش نہ بھی کرائے تو اس کے روزے کی برکت سے اللہ ان سب کو معاف کر دے گا۔ ماہ رجب کا اگر 1 روزہ بھی تم رکھ رہے ہو، تب کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی 30 روزے نہ رکھ سکے تو کہا پھر ہر روزے کے بدلے میں کچھ روٹیاں صدقہ دے دے، مقدار نہیں بتائی، یہ نہیں کہا کہ اتنا، روٹی 1 روٹی یا 2 روٹی یہ دے دے 30 دن۔ اب آخری سوال، اس کے بعد مجھے موضوع پہ آنا ہے، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، تو کہا کہ یا رسول اللہ اب اگر کسی کی اتنی حیثیت بھی نہیں، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ خیبر کی فتح سے پہلے مدینے کے اندر غربت کی کیا کیفیت، لوگوں کے پاس واقعاً کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، شہزادی کی چادر گروی رکھوائی گئی ہے کئی مرتبہ، یہ ابھی آپ نے پچھلے مہینے جماعت الثانی شہزادی کی شہادت کی مجلسیں بھی سنی، ولادت کی محفل بھی، واقعات سنتے رہتے ہیں آپ۔ تو کہا کیا کہ کسی کی اتنی حیثیت بھی نہیں، کہا وہ روزانہ بیٹھ کر کسی وقت بھی، دن میں کسی وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے تو اس کو ان 30 روزوں کا ثواب مل جائے گا، جتنی دفعہ پڑھے گا۔ مطلب 5 دن آپ نے 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھا، سبحان اللہ پڑھنا کون سا مشکل ہے؟ البتہ اس کا ذرا مفہوم بھی سمجھ میں آ جائے کہ آپ اللہ کو ہر خرابی اور نقص سے بری و ذمہ اور پاک سمجھ رہے ہیں۔ تو اب یہ رجب کا روزہ واقعاً سب سے اہم عبادت، 30 رکھ سکے جو آج کل بہت مشکل ہے، خاص طور پر میلبرن کے جو روزے کا ڈیوریشن بھی ہے اور جو یہاں کا ویدر بھی ہے گرمی والا، تو جتنے رکھ سکو، کچھ نہ صحیح پہلا تیسرا، پہلا بیچ کا آخری، یہ بھی نہ صحیح کوئی 1 روزہ رکھ لو، اور اس کے بعد پھر یہ بھی نہیں تو روٹیاں۔ اب یہاں میلبرن میں روٹی دینا بہت مشکل ہوتا ہے،
اور یہ یاد رکھیے کہ جہاں اسلام میں چیز کا نام آ جائے وہ چیز دینا پڑتی ہے، پیسے دینے سے کام نہیں چلے گا۔ اور یہ نہ صحیح تو سبحان اللہ، یہ ماہ مبارک رجب کی وہ عبادتیں جن میں روزہ ٹاپ آف دا لسٹ ہے، پھر روزانہ کی کچھ دعائیں ہیں الگ الگ چینج ہو کے، اس کے بعد پھر اعمال ہیں، اس کے بعد پھر غسل ہے، یہ تو ہوا۔ مگر یہ اتنا قابل احترام مہینہ، اس کا آغاز ہوتا ہے اس امام معصوم کی ولادت سے، جس کے اندر وہ خصوصیت ہے جو ہر امام معصوم میں ہے، ہر امام معصوم میں، لیکن ہر امام معصوم میں یہ خصوصیت سامنے نہیں آئی، یا مولا میں آئی ہے یا اس کے بعد پانچویں امام میں آئی۔ وہ کیا خصوصیت؟ نہ صرف یہ کہ ہمارا ایک عقیدہ ہے، بلکہ دلیلوں سے ثابت عقیدہ ہے، خالی ایک زبانی عقیدہ نہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہر امام معصوم دنیا کی تمام جو اچھی باتیں ہیں نا ان کا مجموعہ ہوتا ہے۔ وقت نہیں ہے اس لیے الفاظ کو بنانے سنوارنے کا ٹائم نہیں، لیکن حالات کے تحت اس کی کوئی ایک خصوصیت سامنے آتی۔ مثلا چھٹے امام ہے، سب سے زیادہ عمر کس امام معصوم کی ہے؟ چھٹے امام کی ہے، 65 سال۔ اب امام زمانے کی عمر کا ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن بظاہر ایک واقعے سے ایسا لگ رہا کہ اللہ نے امام زمانہ کو خالی غیبت میں نہیں رکھا، ان کی عمر کو بھی روک دیا۔ تو جس وقت وہ غائب ہوئے تھے، جس حالت میں تھے، جب ظاہر ہوں گے تو اسی حالت میں ہوں گے، وہیں سے سلسلہ شروع ہوگا۔ تو یہ تو خیر چھوڑ دیجئے، امام زمانہ 1400 سال کے ہیں، یا ابھی بھی 40 سال کے ہی نظر آ رہے ہیں۔ غیبت کے وقت امام 40 سال کے نظر آ رہے تھے، گرچہ 40 سال کے تھے نہیں۔ خیر باقی اماموں چھٹے امام سب سے زیادہ، لیکن چھٹے امام کی کون سی خصوصیت ہمارے سامنے آئی؟ ان کا علم، اگرچہ باقی تمام خصوصیات بھی ان میں اتنی ہی تھی جتنی خود مولا کائنات میں تھی۔ اب ہوتا یہ ہے نا کہ بعض شخصیتیں، یعنی تمام ہی، جب بعض شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کئی ان میں خصوصیات اور کوالٹیز ہوتی ہیں، حالات کے تحت ان کی کوئی ایک خصوصیت باقی خصوصیات کو دبا لیتی ہے۔ مطلب ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، بہت جلدی کی وجہ سے، پانچویں امام کا حق بھی ادا کرنا ہے، نماز مغرب کا بھی خیال کرنا ہے۔ ہمارے زمانے کے مراجع میں سے ایک مرجع گزرے ہیں، مرحوم آغائے بہجت، آغائے تقی بہجت، یہ گزرے۔ اب ان کی یہ خصوصیت سامنے آ گئی کہ یہ علم عرفان کے ماہر تھے اور بڑی ان کی روحانی طاقتیں تھیں۔ یہ خصوصیت اتنی بڑھ گئی کہ ان کی مرجعیت دب گئی، یعنی جو لوگ ان کی تقلید بھی کرتے تھے ان سے بھی پوچھو بھائی ان کی تقلید کیوں کرتے ہو؟ وہ یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے اجتہاد میں یہ نئے چیپٹرز کا اضافہ کیا یا انہوں نے اجتہاد میں یہ ترقی کی، یہ نہیں، روحانی طور پہ بہت طاقتور ہے۔ مرجع یا تقلید اس وجہ سے نہیں ہوتی، وہ تو ہوتی ہے نا کہ اس کا علم، اس کے فتوے، اس کا اجتہاد، وہ تھا سب ان میں، تبھی تو مرجع تھے یہ۔ لیکن ان کی تقلید کرنے والے بھی اس طرف جاتے ہی نہیں تھے کہ ان کا علم کیا ہے، ان کا اجتہاد کیا ہے، بات جاتے رہے روحانیت۔ یہ خصوصیت نے ان کی باقی مرجعیت کی خصوصیت کو بھی دبا لیا۔ یہ جیسے امام خمینی بہترین شاعر تھے فارسی، لیکن سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے بہت تفصیلی حالات پڑھے، باقی کسی سے پوچھے امام خمینی کا نام لیجئے، کبھی ذہن میں نہیں آئے گا کہ وہ شاعر بھی تھے اور بہترین شاعر، کیونکہ ان کی جو باقی خصوصیت ہے اس نے ان کی اس خصوصیت پہ پردہ ڈال دیا۔ امام معصوم، یہ تو بات ہو رہی ہے غلاموں کی، امام معصوم جو آقا ہیں ان کے ساتھ بھی یہی کہ ہر امام کی کوئی ایک خصوصیت آتی ہے، دوسری چھپ جاتی ہے، جبکہ وہ دوسری بھی ان میں ہوتی ہے۔ اب اگر میں جاؤں عالم کفر میں، وہاں دیکھ لیجئے لیونارڈ ڈاونچی، وہ مونا لیزا کی تصویر بنا لی، اس کی مصوری اتنی مشہور ہو گئی کہ وہ بہترین سائنٹسٹ تھا اپنے زمانے کا، سوائے پڑھے لکھے لوگوں کے کسی کو نہیں پتا۔ خیر، تو معصومین میں بھی یہی ہوا حالات کے تحت، لیکن دو شخصیتیں ہمارے سامنے ایسی آتی ہیں۔ پہلے تو مولا، اچھا مولا کی جو بات ہی کچھ اور، لیکن مولا کی شخصیت ایسی آتی ہے کہ ان کی ساری خصوصیات ایک وقت میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ یہ 13 رجب کا زیادہ بہتر موضوع تھا، شاید 13 رجب کو بھی مجھے آپ کی خدمت کرنا پڑے تو شاید تھوڑی بات کروں گا، ابھی بھی جملہ سن لیجئے، وہاں تفصیل آ جائے گی کہ بھئی مولا کی ساری خصوصیات ایسی جو ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹری ہیں۔ علم علی کا کائنات میں کسی کے پاس نہیں، شجاعت علی کی کائنات میں کسی کے پاس نہیں، دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ جو دنیا کے بڑے بڑے عالم گزرے ہیں، نیوٹن ہو کہ آئنسٹائن ہو کہ اسٹیفن ہاکنگ ہو، یا پیچھے آپ چلے جائیے ارسطو ہو، سقراط ہو، وہ تلوار چلانا نہیں جانتے۔ اور جو دنیا کے بہترین جرنیل گزرے، چاہے وہ سیزر ہو اور چاہے وہ مثلا ہنیبال ہو اور چاہے وہ پھر جنرل رومیل ہو اور چاہے وہ ہمارے زمانے کے ہوں، ان کے پاس علم کے نام سے کوئی چیز نہیں، کوئی تھیوری، کوئی نیا نظریہ، کوئی نئی پیش رفت نہیں تھی، اس لیے کہ نظام قدرت ہے، چیزیں بانٹ دیتا۔
عبادت جو بھی عبادت میں بہت آگے نکل جاتے ہیں، نہ ان کے پاس علم ہوتا ہے نہ شجاعت، وہ میدان کے عادی ہی نہیں ہوتے، خانقاہ میں بیٹھنے کے عادی۔ غرض یہ کہ اب اس جملے کو پھیلانے کا آج وقت نہیں ہے، آئندہ 13 رجب کو اگر مجھے موقع ملے تو پھیلاؤں گا۔ علی میں آپ کو نظر آئے گا کہ ساری الگ الگ خصوصیات ساری کی ساری پورے شباب اور پیک کے ساتھ دنیا کے سامنے بھی آئیں، ورنہ یہی عقیدہ ہمارا چھٹے کے بارے میں بھی، 8ویں کے بارے میں بھی، 10ویں کے بارے میں بھی سامنے نہیں آیا علی، اور یا پھر ہمارے 5ویں امام، یعنی اتنی مختلف صفات 5ویں امام کی دنیا کے سامنے آ گئی۔ آغاز ہم کرتے ہیں جتنا بھی وقت مل جائے، آج کا دن جو اختتام کو پہنچ رہا، یہ 5ویں امام کی ولادت کا دن، اور 1 گھنٹے کے بعد جو دن شروع ہونے جا رہا وہ بہت سے علماء کے نزدیک، جن میں آغا سیستانی بھی شامل ہیں، 10ویں امام کی ولادت کا دن۔ تو یہ میری تقریر اس وقت 2 ولادتوں کے درمیان ہے، لیکن چونکہ میں نے اپنی پچھلے سال کی ایک تقریر میں عرض کیا تھا کہ تاریخوں میں اختلاف ہے، ہر علاقے میں اپنی اپنی تاریخیں ہیں، الاسر کے کیلنڈر میں 10ویں امام کی ولادت ذی الحج کے مہینے میں ہے، لیکن ویسے آغا سیستانی کا جو کیلنڈر آپ کو نظر آئے گا ان کی ویب سائٹ پر، اس میں 1 گھنٹے کے بعد 10ویں امام کی ولادت شروع ہو رہی ہے۔ 2 ولادتوں کے بیچ کی تقریر ہے، لیکن بات ابھی 5ویں کی کر رہا ہوں۔ 5واں امام آج 1 رجب ولادت ہے۔ اچھا، ولادت کے حوالے سے سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے کسی کی ولادت کی تاریخ یاد کرنا مشکل نہیں، سن۔ ہسٹری میں ہمیشہ میں فیل ہوتا تھا، اس سنوں میں مار کھا جاتا تھا۔ وہ چارلس اول کب پیدا ہوا، اور وہ فلاں کنگ 2 کب پیدا ہوا، وہ جارج پنجم کب پیدا ہوا۔ ہمارے زمانے میں میٹرک کے کورس میں یورپ کی ہسٹری پڑھائی جاتی تھی، وہ اول دوم سوم ولادت، ان کا سن، تاریخیں یاد ہوتی تھی، سن یاد نہیں ہوتے تھے۔ 5ویں امام کی ولادت کا سن یاد کرنا بہت آسان ہے، جو میں اکثر کہتا ہوں۔ 5ویں امام کون ہے؟ 5ویں امام ہے، 5۔ معصوم کون سے ہیں؟ 7ویں معصوم ہے۔ 2 معصوم شروع میں بڑھائیں گے نا، 7، 5 اور 7 کو لکھ لیجئے ایک ساتھ، جو بنے گا 57۔ یہ امام کی ولادت کا سال ہے، 57، اور یہی امام کی ایج بھی ہے، اور آسان ہو گیا۔ اور اسی سے پھر امام کی شہادت کا سال بھی سامنے آ گیا، 57 میں پیدا ہوئے، 57 کی ایج تھی، جمع کریں 114۔ تو امام کی ولادت، امام کی ایج، امام کی شہادت کا سال بہت ہی آسان ہے، آپ بچوں کو بھی یاد کرا سکتے ہیں۔ تاریخ تھی 1 رجب، یعنی اللہ نے پھر آیت دوران اِنَّا عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ جس دن زمین و آسمان بنائے گئے، پہلا قابل احترام مہینہ رجب تھا، اور رجب کی پہلی تاریخ کو اللہ نے منتخب کیا ہمارے 5ویں امام کو اس دنیا میں بھیجنے کے لیے۔ یہ ہمارا 5واں امام۔ خاندان کے اعتبار سے، اب معصومین کے خاندان پہ تو کیا بات کرنا، لیکن خاندان کے اعتبار سے 5ویں امام میں ایک وہ خصوصیت بھی آ گئی جو فاطمہ بنت اسد کے حوالے سے اولاد ابو طالب میں آئی۔ مولا کا نام نہیں لے رہا ہوں، وہ پھر 13 رجب کو۔ یہ کیا خصوصیت؟ یہ پہلی شخصیت ہے اس دنیا کی، ہمارے 5ویں امام پہلی شخصیت ہے اس دنیا کی کہ جو باپ اور ماں دونوں جانب سے شہزادی کونین سے جا کے ان کا رشتہ ملتا ہے۔ یعنی 5ویں امام وہ ہیں کہ جن کے دادا امام حسین ہیں، جن کے نانا امام حسن ہیں۔ حسین بھی فاطمہ کے بیٹے ہیں، حسن بھی فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ تو شہزادی فاطمہ کی 2 اولادیں آ کے جمع ہو گئی ہیں حسن اور حسین کی طرف سے۔ 5ویں امام میں یہ پہلی شخصیت کہ فاطمیین دونوں طرف سے، یہ فاطمی، ننیال کا رشتہ دیکھیے تو نانی فاطمہ ہے، دجال کا رشتہ دیکھیے تو دادی فاطمہ۔ یہ پہلی شخصیت تھی، اور ان کی والدہ کا رتبہ بھی بہت بلند، حتیٰ 5ویں امام ان کو وہ لقب دیتے تھے جو شہزادی کونین کا لقب ہے، فرماتے تھے میری ماں صدیقہ ہے۔